السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ہمارے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے بزرگ موجود ہوتے ہیں، وہ دادی دادا کی شکل میں ہو، نانی نانا کی شکل میں ہو، یا ماں باپ کی شکل میں ہو، اور ان کا ادب، ان کا احترام، یہ آپ سب جانتے ہیں کتنا ضروری ہے ان کی کیئر کرنا۔ لیکن آج میں دو ایسی چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جو یقیناً آپ جانتے تو ہیں، لیکن میں دوبارہ سے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ 65-70 سال سے اوپر جب ہمارے یہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کے جو قریبی رشتہ دار، ان کے بہن بھائی اور ان کے خاص طور پہ دوست احباب، ہمارے والد کے یا دادا کے یا نانا کے، وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک نظام ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو دوستوں، کرتے کرتے آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اب جس طرح میرے ابا ہیں، میرے ابا کے تمام بہن بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، صرف ایک میرے چچا حیات ہیں ماشاءاللہ خیر سے، لیکن وہ بھی بیمار رہتے ہیں تو بہت کم آنا جانا ہوتا ہے، اور عمر کے اس ضعیف حصے کے اندر 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو ہمیں جاننی بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ابا نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگ کھانے کو بہت مانگتے ہیں، چٹپٹی چیزیں مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پکوڑے بنا دو، کبھی کہتے ہیں کڑھائی گوشت بنا دو، اور چونکہ ہمیں ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہوتا ہے، اس عمر میں کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو ہم دیتے نہیں ہیں ان کو۔ لیکن آپ ڈاکٹر کی ضرور بات سنیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ میرے ابا نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ بیٹا، عمر کے اس حصے میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور بہت بوڑھے اور بہت ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں، تو انسان کے پاس صرف ایک ذائقہ رہ جاتا ہے، اور وہ ذائقہ ہے زبان کا ذائقہ۔ اور تب مجھے سمجھ آیا کہ میرے ابا اتنا زیادہ انسسٹ کیوں کرتے ہیں، جب ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے تو زیادہ کیوں مانگتے ہیں، چٹخارا کیوں مانگتے ہیں، اور فرمائش کیوں کرتے ہیں کہ جی آج چاٹ بنا دو، آج بھلے بنا دو، اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک تو اپنے بزرگوں کے لیے یہ ضرور رعایت رکھیں تھوڑی سی، اور بے شک کم دیں، لیکن ان کو اس عمر میں زبان کا چٹخارا ضرور ان کا پورا کریں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اس عمر میں یادیں بڑی آتی ہیں، جو وقت گزارا ہوتا ہے انہوں نے وہ بڑی یادیں آتی ہیں، اور اشفاق صاحب تو یہاں تک کہتے تھے کہ آپ کو یہاں تک یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے اس دن کھایا کیا تھا، اور اس دن پہنا کیا تھا، اس دن کیا تھا، وقت کیا تھا۔ تو جب پرانی یادیں اس عمر میں آتی ہیں تو ہمارے بزرگ یہ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان یادوں کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ، نواس و نواسیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن چونکہ ہم بہت مصروف لوگ ہیں، ہم نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، جوانی کا زور ہوتا ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو ہم بدقسمتی سے کبھی کبھی ان کو وقت نہیں دے پاتے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں اگر آپ کے ساتھ 65, 70, 80, 85 سال کے، 90 سال کے بزرگ موجود ہیں کسی بھی رشتے میں، تو ان کو کائنڈلی وقت ضرور دیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے دل کی بات سنا کریں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے ابا جی کیونکہ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، اور ماشاءاللہ 85 سے زیادہ ان کی ایج ہے، تو اکثر مجھے وہ پرانے دوستوں کے قصے سناتے ہیں، جوانی کے، لڑائیوں کے قصے ہوتے ہیں، پولیس والوں کے قصے ہوتے ہیں، کبڈی کے قصے ہوتے ہیں، اور کول مطلب وہ جو کشتیوں کے، یا کشتی رانی جب راوی چلا کرتا تھا تو میرے ابا اس میں کشتی چلایا کرتے تھے، تو وہ قصے مجھے آپ یقین کیجئے کہ وہ 1000 بار سنا چکے ہیں، لیکن میں پھر آپ کی گوش گزار کروں گا کہ میں اپنے ابا کا ہر قصہ ہر بار ایسے سنتا ہوں جیسے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اچھا ابا جی، اچھا ابا جی پھر کیا ہوا، او ہو پھر آپ نے مارا اس کو، او ہو فلاں۔ تو میرے ابا بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا اس ایج میں کہیں جا کر یادداشت کا بھی کوئی ایشو شاید ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے دوست احباب، ان کے ہم عمر اللہ کے پاس جا چکے ہوتے ہیں تو بہت کم ملنے والے رہ جاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں ان کو پارکوں میں لے کے جائیں، ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے دعائیں لیں۔ یہ اللہ کے ولی جب تک جس گھر میں میسر ہوں، اور مجھ جیسے ناہنجار اگر ان کی خدمت نہ کر پائیں یا ان سے دعائیں نہ لے پائیں،
اور اللہ کو راضی نہ کر پائیں تو یہ بہت بڑی اور بدنصیبی ہوگی مجھ جیسے لوگوں کی۔ دوسری بات یہ دوستوں کہ میں نے اس طرح ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے آج سے تقریباً پچھلے سال میرے ابا سے ملنے کے لیے ان سے 25 سال چھوٹے ان کے ایک دوست ملنے کے لیے آ گئے، اور یہ تقریباً 18 یا 20 سال کے بعد کوئی شخص تھا جو میرے گھر آیا اور اس نے آ کے کہا جی میں ابرار احمد عثمانی کا دوست ہوں۔ آپ یقین کریں ہم تمام بہن بھائیوں نے ہم نے اپنی بیویوں کو بلا لیا، اور ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے گھر میں میلہ لگ گیا، اللہ کا فضل آ گیا، اور ہم سب نے ان سے دعائیں بھی لیں، ان کے پاس بیٹھے بھی، ان کو کھانا بھی کھلایا، اور ابا اپنے اس دوست کے ساتھ بابا جی کے ساتھ بڑی دیر تک باتیں بھی کرتے رہے۔ تو ایسے مہمانوں کا ضرور اہتمام کیا کریں، اور خاص طور پہ جب آپ پارکوں میں جاتے ہیں لاہور کی یا اپنے شہر کی تو وہاں دیکھا کریں صبح کی واک کے بعد بہت سارے ایسے سینئر سٹیزن بیٹھے ہوتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں، واک کرنے کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں، تو کبھی وقت نکالیں ان کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں وہ کیا کرتے تھے اور ان کے قصے سنا کریں۔ بلکہ میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ میں کالجز یونیورسٹیز کے کچھ 15-20 بچے بچیاں اکٹھی کروں، اور ہم چاہے سنڈے والے دن ایک دن صرف لاہور کے کسی پارک میں جائیں، اور وہاں جو بزرگ عورتیں یا مرد ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی زندگی کی کہانی سنیں، ان کو ٹائم دیں، کیونکہ اس عمر میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے ابا نے پچھلے 20-25 سال میں کوئی کام نہیں کیا، اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہمیں اپنے قصے سناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ریٹائرمنٹ کا وہ پورشن ہوتا ہے جس میں ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسے کانوں کی جو ان کو سن سکیں، کچھ ایسے ہونٹوں کی جو ان کو دیکھ کر مسکرا سکیں اور سیکھ سکیں ان کے تجربے سے، تو ہمارے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزرگ عطا کر رکھی ہیں، وہ دادا دادی، نانا نانی، باپ ماں، چاچا تایا، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے سنا کریں، ان سے سیکھا کریں، کیونکہ یہ پوری زندگی کے فلسفے کو ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں، اور اگر ہم اس نصیحت پر عمل کر لیں تو پھر ہماری زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے سینئر سٹیزنز، یہ بزرگ ہماری سوسائٹی کے سر کا تاج ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی اپنے بزرگوں کو، اپنے سینئر سٹیزنز کو سروں پہ بٹھاتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر دوسرے ممالک کی طرح کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں ہے۔ اس سسٹم کو جاری رکھیں، لیکن اس میں اگر کوتاہی مجھ جیسے جو کر جاتے ہیں کہ وقت نہیں دے پاتے اور ان کو اس عمر میں زندگی کا فلسفہ یا دین کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ابا کئی بار کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے لیے میرے پاس بڑی موٹی دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے ابا کو سمجھاتا نہیں ہوں۔ کہتا اچھا ابا جی، واہ 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 واہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ وہ دینی حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ دنیاوی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں کو کبھی مت سمجھائیں، ان کو صرف یہ کہیں کہ ابا جی ہو جائے گا، امی جی ہو جائے گا، امی آپ تسی بے فکر ہو جائے گا، تسی بے فکر ہو۔ اریٹیشن بڑھ جاتی ہے، بیماریاں ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، آگے کا سفر یا آگے کا جو راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس عمر میں ڈپریشن ان پہ بڑی طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ تو اپنے بزرگوں کو، سینئر سٹیزنز کو، وہ میرے بزرگ ہوں یا آپ کے ہوں یا راہ چلتے ہمیں کہیں مل جائیں، ان بزرگوں کے ساتھ 5 سے 10 منٹ ضرور صرف کیا کریں، اور ان کو یہ ضرور کہا کریں کہ بابا جی تسی تے ماشاءاللہ بڑے فٹ ہو، اچھا بابا جی تہاڈی آواز بڑی چنگی ہے، بابا جی تسی گلاں بڑی چنگی کردے ہو، بابا جی تسی ماشاءاللہ اس عمر چ اتنے زیادہ طاقتور نظر آندے ہو، توانا نظر آندے ہو۔ اب یقین کریں یہ نیکی مجھ جیسے گناہ گاروں کو جنت میں لے جا سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی جو ہمیں سوسائٹی میں یا خاندان میں یا گھر میں میسر ہیں ان کی عزت کریں، ان کو سر کا تاج سمجھیں اور ان کو وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے بزرگوں کو، میرے بزرگوں کو، اس پاکستان کے بزرگوں کو، اس دنیا کے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ آج میرے بابوں کے بابا قائد اعظم کی آج برسی کا دن ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ تمام سے بھی گزارش کروں گا کہ فاتحہ خوانی کیجیے گا اور اس ہستی کے حق میں ضرور دعا کیجیے گا جس نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا، یہ آزاد فضائیں دیں،
اللہ تعالیٰ باب قائد اعظم کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بابوں کی عزت تکریم اور ان کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔